مفتی مبشر راشد ندوی کے لیکچرز اور سپیچز سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم وبارک علیہ۔ عزیزان گرامی، بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ آج کے دور میں جبکہ مغربی طاقتیں، مغربی یلغار عروج پر ہیں، اور جس طریقے سے مغرب یورپ ترقی کر رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے کر گئے تھے کہ اقرا پڑھو اور آسمانوں کی منزل تک پہنچو، ترقی کی منازل طے کرو، ہر فیلڈ میں آگے بڑھو، لیکن بے حد افسوس ہوتا ہے جب ہمارے نوجوان نسلوں کو چھوٹے چھوٹے مسائل پر الجھتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ بہت افسوس ہوتا ہے ہمارے علماء کو دیکھتے ہوئے کہ وہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر اس قدر طویلانہ بحثیں کرتے ہیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایسے مسائل، فروعی مسائل جن کا دین میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے، اولا اور غیر اولا کا فرق ہے، بس ان بحثوں میں اس قدر الجھ جاتے ہیں کہ اپنا قیمتی وقت ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ انہی بحثوں میں سے ایک بحث ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے۔ ہاتھ کہاں باندھے جائیں، کہاں نہیں باندھے جائیں، اس سلسلے میں بڑی ہی طویل بحثیں ہوتی ہیں، بڑے صفحات کے صفحات سیاہ کر دیے جاتے ہیں، طویل سے طویل 3-4 گھنٹوں کی بحثیں ہو جاتی ہیں، صرف اتنے سے مسئلے پر کہ ہاتھ کہاں باندھنا ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں جن کی ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اس کے بارے میں ہم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا کہ ہاتھ آپ نے سینے پر باندھے تھے کہ آپ نے ہاتھ ناف کے نیچے باندھے تھے۔ اللہ کے ہاں اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اللہ کے ہاں انسان کے عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہارا توحید کے بارے میں کیا عقیدہ تھا، تمہارا حضور کی رسالت کے بارے میں کیا عقیدہ تھا، تمہیں جو قرآن دیا گیا تھا اس قرآن کو تم نے کس طریقے سے پڑھا اور اس پر کتنا عمل کیا، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یعنی اللہ تعالیٰ حضور کی نبی کے ذریعے سے بات کہلوا رہا ہے کہ حضور کہیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو مہجورا، مذاق بنا کر رکھ لیا ہے، چھوڑ دیا، مہجور کر دیا اس کو۔ تو اصل مدعا تو یہ تھا کہ ہمیں قرآن کی تعلیمات کو لے کر چلنا چاہیے تھا، قرآن فہمی کو عام کرنا چاہیے تھا، قرآن کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے تھا، لیکن ہم نے کیا کہ وہ فروعی مسائل جن کا شریعت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے، شریعت میں یہ وہ مسئلے ہیں جو شریعت میں اس کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے جتنی دوسری چیزوں کی امپورٹنس ہے، لیکن بعض احباب کی جانب سے یہ سوال ہوتے ہیں کہ جو حضرات ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں کیا وہ سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، اور ان کو یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کو دیکھیے کہ انہیں صحیح حدیث نہیں دکھی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ہمارے دوسرے محدثین عظام یہ بہت بڑی شخصیات ہیں، ہم ان کے پیروں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن سیدی و مولائی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ ان کی جو نگاہ ہوتی ہے نا وہ صرف ایک حدیث پر نہیں ٹکتی۔ امامنا اعظم رحمہ اللہ کی جو نگاہ ہے وہ ایک نہیں بلکہ 10 احادیث پر ہوتی ہے، قرآن کے ایک لفظ پر ہوتی ہے، قرآن کی طے پر ہوتی ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ نے جو مسائل کا استخراج اور مسائل کا جو استنباط کیا ہے وہ ایسے ہی نہیں کر دیا، ایک ایک
حدیث کو پرکھا ہے، قرآن فہمی پر اپنا وقت لگایا ہے، تب جا کر مسائل کا استنباط و استخراج ہوا ہے۔ بعض لوگ منہ اٹھا کر کہہ دیتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو یہ صحیح حدیث نہیں دکھائی دی، لیکن قربان جائیں امام اعظم ابو حنیفہ کی فقاہت پر، قربان جائیں ان کی تفقع پر کہ وہ کس طریقے سے مسئلے کا استنباط کرتے کہ انسان دنگ رہ جائے۔ اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ بات کہہ دی کہ ناف کے ہاتھ باندھنا، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہی سنت ہے اور ان کے ہاں اولا یہی ہے، تو یہ ایسے ہی نہیں کہتی، ان کے پاس وہ دلائل ہوں گے اور ان کے پاس وہ احادیثیں ہوں گی جن احادیث کو انہوں نے سامنے رکھ کر یہ بات کہی ہے۔ امام اعظم کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، ہم اس مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگیاں قرآن فہمی میں، احادیث نبویہ کو سمجھنے میں لگا دی، لیکن افسوس کہ منچلے ٹائپ کے لوگ ذرا سا ادھر ادھر کی کتابیں پڑھ لینا، ادھر ادھر کے وعظ سن لینا، یہاں وہاں کی تقاریر کو سن کر یہ اعتراض کرنا کہ تم لوگ مقلد ہو، تم لوگ ایسے امام کو فالو کرتے ہو کہ جن کے کا یہ عالم تھا کہ وہ صحیح حدیث پر بھی عمل نہیں کرتے، تم لوگ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہو، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا تو صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس طریقے کے اعتراضات ان لوگوں پر ڈالے جاتے ہیں جو بیچارے جن کا نہ کوئی علم سے تعلق ہوتا ہے، نہ جن کا سیکھنے اور سکھانے سے تعلق ہوتا ہے، ایک عام سا طبقہ ہوتا ہے بیچارہ جو اپنی روزمرہ کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، ان کے ذہنوں میں یہ شبہات ڈالے جاتے ہیں، پھر شبہات ڈال کر ان کے ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے کہ دیکھو امام اعظم ابو حنیفہ جن کو تم لوگ فالو کرتے ہو ان کا یہ حال ہے۔ تو اس طریقے سے لوگ علماء سے بیزار ہوتے ہیں، بعض علماء اس کا جواب دے دیتے ہیں، لیکن بعض ہمارے علماء وہ ہوتے ہیں جن کا زیادہ مطالعہ نہیں ہوتا ہے تو وہ ادھر ادھر کے باتیں کر کے اپنا ٹال دیتے ہیں، تو سامنے والا بھی سمجھ جاتا ہے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، لہذا یہ غلط ہے، اور جو دوسری پارٹی جو بات کہہ رہی ہے وہ صحیح ہے، لہذا وہ صحیح ہے، اس کو پھر آدمی فالو کرنے لگتا ہے۔ تو اس طریقے سے لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بدظن ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت اس طرح نہیں ہے۔ لوگ ابو داؤد کی روایت دکھا کر یہ ورغلاتے ہیں کہ دیکھو یہ ابو داؤد کی جو روایت ہے یہ روایت ضعیف ہے، لیکن اس کے علاوہ جو روایتیں موجود ہیں، مثال کے طور پر مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حضرت وائل بن حجر سے روایت ہے، اسی طریقے سے التمہید لابن عبد البر رحمہ اللہ، ان کی تمہید کے اندر بھی ایک روایت موجود ہے جو حضرت علی سے مروی ہے اور صحیح سند سے مروی ہے۔ ان دونوں روایتوں میں ایک بھی ایسا راوی نہیں ہے جس پر کلام کیا جا سکے، ایک بھی روایت ایسی نہیں ہے جس پر کلام کیا جا سکے، تو یہ دو روایتیں صحیح سند سے موجود ہیں۔ تو صحیح سند بھی ہمارے پاس موجود ہے، روایت بھی موجود ہے، لیکن لوگوں کو صرف ایک روایت دکھا دی جاتی ہے ابو داؤد کی کہ دیکھو امام ابو داؤد رحمہ اللہ ایک روایت لے کر آئے، اس سے احناف استدلال کرتے ہیں، لہذا جس سے استدلال کرتے ہیں وہ روایت بھی ضعیف ہے، لیکن وہ روایتیں نہیں بتائی جاتی ہیں جو روایتیں صحیح ہوں، جیسے کہ میں نے بتایا مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، التمہید لابن عبد البر کے اندر موجود ہے۔ لیکن ہمارا مقدمہ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں تو آپ غلط ہیں، ہمارا مقدمہ تو یہ ہے کہ اگر آپ سینے پر ہاتھ باندھ رہے ہیں تو آپ بھی بہتر ہے، اگر ہم ناف کے نیچے ہاتھ باندھ رہے ہیں تو ہم بھی بہتر ہیں، ہمارے پاس بھی دلائل ہیں، آپ کے پاس بھی دلائل ہیں، قلب وسعت قلبی کا مظاہرہ کیا جائے، میں کہتا ہوں وسعت قلبی کا مظاہرہ کیا جائے، آپ بھی خوش رہیے ہم بھی خوش رہیے۔ لیکن یہ کیا کہ دوسرا اگر ناف کے نیچے ہاتھ باندھے تو آپ کو چڑ ہو رہی ہے، آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، آپ اس کو ورغلا رہے ہیں، آپ اس کو پریشان کر رہے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ تو انصاف کا طریقہ نہیں ہے۔ تو میں ان احباب سے کہہ دینا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے تو وہ میرے پاس آئے، میں اس کو بتاؤں گا، دکھاؤں گا کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت موجود ہے، التمہید لابن عبد البر کے اندر روایت موجود ہے، اور دونوں روایتیں صحیح ہیں۔ التمہید کی جو روایت ہے یہ تو کوئی اس کو کسی بھی اعتبار سے غلط نہیں قرار دے سکتا، چاہے وہ نسخے کے اعتبار سے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ وہاں پہ سندوا کا لفظ تھا، وہاں اس لفظ کو مٹا کر سرہ لفظ لگا دیا گیا، تو یہ بات بھی نہیں چلے گی، کیونکہ ایک صرف
ایک نسخے کو دیکھ کر اگر آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ایک نسخے میں سندوا کا لفظ ہے، باقی دوسرے نسخوں کو بھی دیکھا جائے گا، جب تمام نسخوں کو دیکھا گیا تو تحت السرہ کا لفظ موجود ہے وہاں پر، صرف ایک نسخے میں سندوا کا لفظ ہے، باقی جتنے بھی نسخے ہیں سب وہاں پر سب نسخوں میں تحت السرہ کا لفظ موجود ہے، یعنی ناف کے نیچے میں کہتا ہوں بالفرض اگر مان لیا جائے کہ سینے پر ہے، میں کہتا ہوں ایک بالفرض مان لیا جائے، کچھ لمحات کے لیے، کچھ منٹوں کے لیے یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ سینے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھے، مان لیا جائے بالفرض، تسلی کے ساتھ، صبر تحمل کے ساتھ مان لیا جائے، تو میں کہتا ہوں یہ سینے کا جو لفظ ہے یہ حضور کے، یعنی حضور سینے سے کیا مراد لیتے تھے؟ حضور نے اگر کہا کہ سینے پر، حضور لوگوں نے دیکھا کہ حضور نے سینے پر ہاتھ باندھے، تو یہ سینے کا لفظ ہے، اس کا اطلاق کہاں پر ہوتا ہے؟ سینہ کس کو بولا جاتا ہے؟ حضور کی لغت میں، حضور کی زبان میں سینہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم بخاری شریف سے اس بات کو جانیں گے کہ حضور کی زبان مبارکہ میں سینہ کسے کہا جاتا تھا، حضور کی زبان سے جانیں گے کہ سینہ کہتے کسے ہیں۔ یہ میرے پاس بخاری شریف، اس بخاری شریف سے انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ یہ سینہ کسے کہتے ہیں، یعنی صدر کا جو لفظ آیا ہے وہ صدر سے کیا مراد ہے۔ میں بخاری شریف آپ کے سامنے کھول رہا ہوں، بخاری شریف سے میں روایت پڑھوں گا، اس روایت سے اندازہ لگے گا کہ صدر سے کیا مراد ہے۔ اب یہ جو روایت ہے میرے سامنے، یہ کتاب الصلاۃ کی روایت، کتاب الصلاۃ کے اندر روایت موجود ہے، جس کا باب کیف فرضت الصلاۃ فی الاسراء، یعنی معراج میں نماز۔ وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان ابو ذر يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف بيتي وانا بمكة فنزل جبريل عليه السلام ففرج عن صدري یہ یہاں پہ عن صدری کا لفظ آیا نا، یہ ہمارا مدعا، ہمارا مقدمہ یہاں سے ہے کہ یہاں پر سینے کا لفظ آیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ کان ابو ذر یحدث، ابو ذر فرماتے تھے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرج عن سقف بیتی، میرے گھر کی چھت کو کھول دیا گیا، میری گھر کی چھت کو کھول دیا گیا، وَأَنَا بِمَكَّةَ، اس حال میں کہ میں مکہ میں تھا، فَنَزَلَ جبریل علیہ السلام تشریف لائے، نازل ہوئے، فَفَرَجَ عَنْ صَدْرِي، تو میرے سینے کو چاک کر دیا گیا۔ یہاں پر کہا کہ میرے سینے کو چاک کر دیا گیا۔ اب سینے سے کیا مراد ہے؟ اب حضور نے تو کہہ دیا کہ میرے سینے کو چاک کر دیا گیا، اب آدمی پوچھے کہ سینے سے مراد کیا ہے، یہ سینے کو چاک کر دینا کیا مراد ہے، مطلب سینے کو کیسے چاک کر دیا گیا، کتنا چاک کیا گیا؟ تو حضور نے خود اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ حضور سینے کی وضاحت خود فرما رہے ہیں کہ میرے سینے کو چیر دیا گیا، تو کہاں تک چیرا گیا؟ اب دیکھتے ہیں کہ اس کی وضاحت حضور نے کہاں فرمائی ہے۔ اب کتاب بدء الخلق کے اندر یہ روایت لے کر آئے امام بخاری رحمہ اللہ، باب ذکر الملائکہ، اس کی ذیل میں یہ روایت لے کر آئے ہیں، اور روایت کیا ہے؟ عن انس بن مالک عن مالك بن صعصع قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان فذكر يعني رجلا بين الرجلين فأوتيت بطست من ذهب ملآن حكمة وإيمانا فشق من النحر إلى مراق، یعنی فشق من النحر، نحر سے لے کے إلى مراق، یعنی سینے سے لے کر، نحر کہتے ہیں یعنی گلے کا نچلا حصہ، مراق کہتے ہیں پیٹ کا وہ ملائم حصہ، پیٹ کے نیچے کا ملائم حصے کو مراق بولتے ہیں، یعنی ناف کے نیچے کا جو ملائم حصہ ہے نا، اس کو مراق بولتے ہیں۔ تو اس روایت سے پتہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر صدر مراد لیا ہے نا، جہاں پہ روایتوں میں صدر لفظ مراد آیا ہے، تو وہاں صدر بولتے ہیں الی مراق تک، یعنی پیٹ کے نرم حصے تک کا جو اطلاق ہوتا ہے اس کا اطلاق صدر سے ہوتا ہے، مراق تک صدر کا اطلاق ہوتا ہے، نحر سے شروع ہوتا ہے اور مراق تک صدر کا اطلاق ہوتا ہے۔
یعنی نہر سے لے کے مراغ تک کے حصے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدر سے تعبیر کیا ہے. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدر کہا ہے. اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے. تو اس سے پتہ چلا کہ وہاں جو صدر سے مراد اصل میں ناف کے نیچے باندھنا تھا. لیکن میں اتنی گنجائش رکھتا ہوں، اتنی وسعت رکھتا ہوں کہ اگر آپ سینے میں، اگر آپ صدر پر ہاتھ رکھتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ صدر پر ہاتھ رکھیے. لیکن کوئی انسان اگر ناف کے نیچے ہاتھ رکھ رہا جبکہ اس کے دلائل تو آپ کے دلائل سے زیادہ مضبوط ہیں، اس کے باوجود آپ اس قدر بیہودہ اور بالکل بچکانہ باتیں کر رہے ہیں. اس حدیث سے، بخاری شریف کی روایت سے صدر کا اطلاق پتہ چلا من النحر الی المراق تک ہو رہا ہے. نہر سے لے کے مراغ تک صدر کا اطلاق ہوتا ہے. تو لہذا پتہ چلا کہ ناف کے نیچے کا جو لفظ ہے نا وہ بھی صدر ہے. اس سے پتہ چلا کہ جتنی بھی اگر ہم صحیح روایتیں مان لیں اور بالفرض ہے بھی سینے کی روایتیں بھی صحیح ہیں تو اس سے مراد یہ ناف کے نیچے کا حصہ ہے، کیونکہ وہاں پر مطلق لفظ ہے، وہاں پہ لفظ کو قید نہیں کیا گیا، لفظ کو معین نہیں کیا گیا. لیکن دوسری روایتوں سے لفظ کو معین کر دیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ تحت السرہ، ناف کے نیچے باندھنا. تو لہذا جو ہمارا مقدمہ تھا یہ حل ہو گیا ہے کہ اصل جو روایت میں جو لفظ ہے، جو اصل جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ مختصر سی گفتگو آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگی، اور انشاءاللہ اگر جو آپ کے اعتراضات ہوں گے وہ انشاءاللہ ختم بھی ہو جائیں گے. کیونکہ دیکھیں اناد اور شرپسند لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کے اعتراضات کبھی ختم نہیں ہوں گے. جن کے اندر دین کے سیکھنے اور دین کو جاننے کا جذبہ ہوگا نا ان کے اعتراض انشاءاللہ اتنی سی مختصر سی گفتگو سے ختم ہو جائیں گے. باقی وہ جو کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو میں کرتا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے. یعنی احناف جو کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. احناف کیا علامہ ابن حمام، حضرت تھانوی رحمہ اللہ وغیرہ نے اس طریقے کہا کہ اولا اور غیر اولا کا فرق ہے. باقی وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلوا روما وقيصرها، سلوا فرسا وكسراها، سلوا